اس زمانے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ دنیا میں وہ شخص غلام تھا، غلام ہے، غلام رہے گا، جو ہر وقت کیا بولوں کہ میں پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے، بعض دفعہ تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے، ہر وقت باس کی مکھن، اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے، سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی۔ ہمارے نبی نے تجارت کی، حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی، تاجر تھے۔ جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے۔ بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا؟ جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان، ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو، وہ پیسہ کہیں اور لگا لو، تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب سب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا، مفتی صاحب کے بیانات سن کے، تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا۔ بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے، دنیا ہے گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، کیا اپنا ذاتی گھر، کرائے پہ رہو، تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے، تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا۔ تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ، مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ، یہ والا نہیں سنا، اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے، تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے، یہ والا نہیں سنا۔ کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا کے ابا کا، شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ۔ ابا کہہ رہے کہ تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے، بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے، پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا، میں کوئی کولوں گا پہل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان، ہاں ذاتی مکان جو ہے نا، بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ، پیسے جوڑ کے نہ بناؤ۔ جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو۔ نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ، ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے، بھاڑ میں جائے ایسا مکان۔ یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا، ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو۔ دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کم وقت کے پاس ہے بھائی، کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے، فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا، یہ مکان میرا ہے۔ تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر، تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی، یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا، وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا، تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے تو لاکھوں میں کوئی یہ کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے، بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے، وہ کم وقت نکلے گا کہاں؟ کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی، قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے، ارننگ ہے، کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ۔ میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے، اپنے ذاتی بنگلے ہیں، گھر ہیں، سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے، میرا ذاتی گھر ہے۔ کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا۔ تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں۔ تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا، کوئی ڈاکٹروں سے پوچھے، پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا، سلپ نیند کتنی ضروری ہے، کیسے ضروری ہے، اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا رپلائی آیا، اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا۔ انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا نا، نیند کتنی اور کیسے، بہت خوش ہوا، اپریشیٹ کیا انہوں نے، خاندانی۔ تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی۔ تو یہ جو کولیسٹرول ہے، بادام کاجو پستہ، ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے، یہ نقصان نہیں دیتی، یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی، بلکہ کم نقصان دیتی ہے۔ نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں، وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے، زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے،
وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے؟ برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا دماغ, بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. کہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے؟ کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں, کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی؟ خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس میں لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ آٹومیٹک. خود کس پہ ہیں؟ خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا بھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے, ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ زور سے بولیں, زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینول آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی؟ جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے. تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو, بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا. ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا, بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں. اپنی زمین, اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی, باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً, لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس گناہ پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں؟ کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا, کرائے کے گھر میں آپ نے ذاتی فرشتے کے چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, ذاتی گھر میں رہتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کی احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا, خوراک اچھی. بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک ہے.
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गंदा वाला और देखो डॉक्टरों की जबान अपनी होती है ना, वो तो कोलेस्ट्रॉल की किस्म, हम लोग ने उसको आसान किया अच्छा वाला गंदा वाला। कभी कोलेस्ट्रॉल चेक हो ना, डॉक्टर रिपोर्ट देखे किसी मरीज की, तो भाई ये वाला आपका बढ़ा हुआ है, मैं उनसे कहता हूं डॉक्टर साहब हमें देसी जबान में अच्छा वाला बढ़ा हुआ है कि गंदा वाला बढ़ा हुआ है, हमें देसी जबान में बताओ भाई। तो दूसरी चीज जिसको फोकस करना है बहुत ज्यादा, सवारी। किसको बोलो ना भाई, सवारी। क्योंकि W11 में लटक लटक के जाना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है W11 गरीबों के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप ऑफिस आने जाने का, मदरसे आने जाने का, या कहीं भी काम है उसका टाइम बचाओ भाई। ये कितना वक्त बसों में बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया तो जाती मकान के बजाय सबसे पहले फोकस करो जाती गाड़ी को। बाइक अच्छी रखो, ज्यादा पैसे दे दिए तो गाड़ी अच्छी रखो। समझ रहे? मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा खानदानी बाइकें इस्तेमाल की हैं। GTO 125, उसके बाद पहले होंडा 125 पे आया क्योंकि इससे अच्छी बाइकें हमारे वो फिर बहुत ही हैवी हो जाती हैं, उससे बेहतर फिर आदमी गाड़ी ले ले। उसके बाद फिर GTO 125 कावासाकी, नाम सुना होगा, आजकल मार्केट में है नहीं। क्योंकि मेरा लॉन्ग रूट था, मुझे बहुत दूर मदरसे जाना पड़ता था। मैंने कहा यार CD 70 में बैठे बैठे 70 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी रोज की, यानी घर से जामिया, जामिया से घर 35 किलोमीटर था, घर से जामिया। तो भाई उसमें आदमी जाए तो तमीज से यार, मजा तो आए जाने में। तो अच्छी बात, लोग मुझे देखते थे इसको मौलवी के शौक देखो। मैंने कहा हम जिस मौलवी से बैठे हैं उसके शौक देखोगे तो ये शौक भूल जाओगे। क्योंकि हम जिस बुजुर्ग से बैठ थे उनका भी जाती घर नहीं था, गाड़ी उन्होंने कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। जाती घर बोलो भाई नहीं बना, किराए के घर में रहते थे। उन्होंने कहा पहले गाड़ी तो टाइट हो जाए। वो किससे खरीदी थी? कुवैत के शहजादे से। ऐसी गाड़ी के आदमी बैठे तो बोले यार इससे उतरो नहीं, बस चलो बस, आप इतनी महंगी ना खरीदें। ठीक है। तो सवारी अच्छी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीजों में नहुसत है, यानी वो बुरी निकल आए तो जिंदगी बर्बाद। बीवी, घर और सवारी। घर में नहुसत का क्या मतलब ये बताता हूं। ये 3 चीजें खराब निकल आए ना तो आदमी की ऐसी की सवारी अच्छी नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, पहुंचते पहुंचते आपके जहन की फ्रेशनेस की ऐसी की तैसी हो चुकी होती। कंडक्टरों की गालियां, पुराने गाने है भाई, वो भी स्पीकर आपके। भाई ड्राइवर की मर्जी जोर से गाने लगा दे। गाने सुनना हराम है, नाजायज है। एक बात कर रहा हूं कि जिनको पसंद है उनकी बात कर रहा हूं। इधर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। और एक दर्द सर, फिर जब उतरोगे तो मोबाइल गायब। आप गए 3 पीस सूट में, टाई में, कपड़ों की इस्त्री की ऐसी की तैसी। फिर वो जो बस वाला जो जहनी कोफ देता है बिला वजह गाड़ी को रोक के, कुछ पता नहीं, निकले तो टाइम पे थे, अब पहुंचेंगे कब ये हमें मालूम नहीं है। भर गई तो चला लेगा, नहीं भरी तो वही क़यामत तक खड़ा रहेगा वहीं पे। वो कहेगा मैं क्यों चलाऊं, मैं खाली बस के लिए थोड़ी, मैं बिजनेस है मेरा ये, मैं खाली बसों को लाने जाने के लिए थोड़ी ड्राइवर बनाऊं मैं। एक जहनी कोफ 10 मिनट का काम 3 घंटे में जाके होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं मेरा जाती घर है, जाती घर है मेरा। तो इतनी टेंशन तुम रोज ले रहे हो, रोज। तो दूसरे नंबर पे पैसा किस चीज पे खर्च करना है भाई? और पहले नंबर पे जो चीज बयान करनी थी वो मैंने की नहीं, इसलिए कि उसकी जरूरत हर एक को होती नहीं है। जैसे हदीस में आया है, अच्छी बीवी। अगर ज्यादा पैसा खर्च करके अच्छा रिश्ता मिल रहा है, खर्च कर दो। अच्छे रिश्ते का इंकार, बाज़ दफा मेहर ज्यादा बोल दिया लड़की वालों ने, अब आपके पास पैसे है नहीं, मेरा अब घर को बेचो फौरन, पहली फुर्सत में किराए पे आ जाओ। अच्छी बीवी मिल जाए, खुदा की कसम ये अपने घर से करोड़ा गुना, बोलते क्यों नहीं, बेहतर है। वो जो आपको सुकून देगी वो जाती घर में सुकून से करोड़ा गुना। कितने लोग हैं जाती घर में रह रहे हैं, बेगम की वजह से डिप्रेशन के मरीज, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इम्राअतिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल मशीब। ए अल्लाह, ऐसी औरत से पनाह मांगता हूं जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। पता ये चला कि अल्लाह ने औरत को ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि आपको बुढ़ापे की तभी उम्र के पहुंचने से पहले पहले क्या कर दे वो। ये अल्लाह ने सलाहियत दी है। खवातीन की तारीफ कर रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी अल्लाह ने खवातीन को सलाहियतें दी है, जिनमें एक सलाहियत ये भी है कि आपकी जवानी, बुढ़ापे की उम्र 60 साल थी, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, उसने 40 साल में आपको रिटायरमेंट के काबिल बना दिया, मेंटली रिटायर कर दिया उसने। आप ऑफिस में जाके आपने इस्तीफा दे दिया, भाई 60 साल तक मैं इंतजार, बोलो ना भाई, नहीं कर सकते। तो इस चीज पे पैसा खर्च करो।
समझ रहे हो कि नहीं? अपनी औलादों के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलता है, रिलेशन बनता है भाई निकाह से, इस पे पैसा खर्च करो, करते ही नहीं। अभी देख लो ना, वो मैंने पहले एक साहब के जिम्मे लगाया रिश्ते कराने का ना, उन्होंने 10,000 रुपए फीस रखी, मेरा उसमें कोई वो नहीं था भाई, मैंने कहा आपकी मर्जी, फ्री में कराओ, कमीशन लेके कराओ, मेरी बला से, या आप जानो, मेरे पास टाइम नहीं है रिश्ते कराने का। उन्होंने 10,000 रुपए रख दी फीस, उन्होंने कहा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होगा तो 1 लाख रुपए लूंगा, उनकी मर्जी, जैसे जो चाहे करे वो। यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी मैंने कराई ऐसी जगह जो बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, लड़के वालों से, कि अगर मैंने बहुत अच्छी जगह निकाह करा दिया तो पहले बताऊंगा कि ये रिश्ता है, लेकिन इसके मैं कितने लूंगा, 1 लाख। तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट पेश की, ऐसे ऐसे कंजूस कमबख्त जिनकी आमदन है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महाना, उन्होंने कहा 1 लाख हम देने के लिए तैयार, हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा, उनको पसंद भी आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि जो कमबख्त जिसके पास पैसे हो और उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा हो और उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी आप शादी कराएं। वो बीवी की कदर, जो कमबख्त अभी हुसूल के लिए लाख रुपए खर्च नहीं कर रहा, तो उसको रोकने के लिए कहां से खर्च करेगा? नहीं यार, बात मेरा ख्याल है यार, कंजूसों का इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं है, याद रखो। उनकी किस्मत है कि वो पिटते रहे और मौत तक पिटते रहे वो, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं यार गिराओ अपना। तो दुनिया का उसूल है भाई, गोश्त खरीदने के पैसे नहीं है तो गोश्त वाले को जाके मत बोलो कि कीमत कम करो, आप कद्दू खा लो। आप बोलो अल्लाह ने मुझे गोश्त की सलाहियत नहीं रखी, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से कद्दू खा के भी जिंदा रहते हैं। अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं क्या मैं? लड़की का बाप तो आपसे मेहर ज्यादा लेगा, उसको पता है मेरी बेटी की ये खुसूसियत है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, कम उम्र है, उसका हक है कि वो बोले भाई इसके मेहर में ज्यादा लूंगा, उसका हक है। उसको तरगीब दी जा रही है सस्ते में, यानी देखें इतना मेहर इस्लाम में अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, देखें एक्चुअली तो भाई इस्लाम में सखावत भी तो है ना। गाड़ी पे कमबख्त तो इतने पैसे खर्च कर रहा है, रक्शे पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, खाने पीने पे इतने उड़ा देता है, तुझे अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इस बेस पे लड़की वाले तुझसे ज्यादा मेहर मांग रहे हैं, या जो निकाह कराने वाले हैं वो ज्यादा कमीशन मांग रहा है, तो इसमें कैसी कंजूसी भाई? आप बोलो यार ये तो अल्लाह आपका बहुत बड़ा एहसान, अगर मुझे अच्छी बीवी मिल गई और मेरी जिंदगी बन गई, 1 लाख के बजाय मैं 2 लाख रुपए दूंगा आपको। आप ऐसे बोलो, मैं ऐसे ही बोलता हूं, तभी मेरी 3 हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे थोड़ी हो गई बैठे बैठे। मैंने किसी के जिम्मे लगाया कोई अच्छा रिश्ता बताओ, उन्होंने कहा ये रिश्ता है लेकिन वो मेहर ज्यादा मांग रहे हैं, मैंने कहा उस डबल कर दो, इतनी जितनी इस्तिताअत हो। बात जगह इनकार भी किया, मैंने कहा भाई डबल तो कर दो, लेकिन फिर जो बच्चे पहले से हैं पहले उनका हक है, उनको तो खिलाओ ना पहले। नहीं यार ये तो रहने दें, ऐसे ही रहें जैसे है ना, बस इस पे कुछ जाती मकान, मेरा कोई जाती मकान नहीं है ना जाती प्रॉपर्टी है, बना भी सकता हूं, अल्लाह बहुत दे दे तो बना लूंगा। मेरे नाम से मुमकिन है कोई कहे कि फला प्रॉपर्टी आपके नाम से, वो फिर मुझसे अलग दिन में मिले तो मैं बताऊंगा उसकी क्या। Subscribe to Mufti Tariq Masood Clips.